اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد قربان کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے چنانچہ قرآن مجید کا ایک آیت مجیدہ آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پروردگار عالم قربانی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ جو قربانی کرتے ہیں نہ تو اس کا گوشت خدا تک پہنچتے ہیں، نہ تو اس کا خون خدا تک پہنچتے ہیں، بلکہ تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، زمان جاہلیت میں یہ ایک رسم تھا کہ وہ لوگ قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کے گوشت کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھتے تھے اور اس قربانی کے خون کو دیوار کعبہ کے اوپر ملتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے، یہ فکر کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اب ان کی قربانی کا گوشت اور خون خدا تک پہنچ گیا ہے۔ تو خداوند عالم بھی اس فکر کی، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خدا تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ خدا کی خوشنودی کی خاطر، خدا کی رضایت کی خاطر، خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ چنانچہ قربانی کا لفظ بھی قرب سے ہے، قرب کا معنی ہے نزدیک، لہذا خدا کے ساتھ نزدیک کب ہوگا؟ جب سب کچھ خدا کی خاطر ہو، جب سب کچھ خدا کی رضایت کے لیے ہو، نہیں کہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے، نہیں کہ کسی کے مقابلے میں اگر قربانی کریں۔ جی، اگر کوئی خدا نخواستہ قربانی کرے اپنا نام روشن کرنے کے لیے، قربانی کرے کسی کے مقابلے میں آ کر، جی، تو فرماتے ہیں پروردگار عالم ایسے قربانی نہیں ہے۔ کیونکہ قربانی اس کو کہتے ہیں جو رضایت خدا کی خاطر کی جاتی ہے، جو خدا کی خوشنودی کے خاطر کی جاتی ہے، جو خدا سے قریب ہونے کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے ہم جب بھی قربانی کا موسم آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کے قرب حاصل کر سکیں۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے، خداوندہ پاک پروردگارہ ہمیں
اپنی ہر کاموں میں تیری رضایت، تیری خوشنودی ملحوظ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب